الطاف حسین سید کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے۔ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے میئر الطاف شیخ پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ تھی کہ مہاجر مستقبل میں سندھ دھرتی کو اپنی ماں مانیں گے، لیکن انہیں نہیں چھوڑنا جو کہ کسی اور کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ MKM سرنڈر کر چکی تھی۔ الطاف حسین کو سید کے پاؤں میں بٹھانے والا شخص پولیس ریکارڈ میں موسٹ وانٹیڈ کرمنل بن چکا تھا۔ لیاری گینگ کو ایک ہی جھٹکے میں زیر کرنے والا شخص 555 ٹارچر سیل سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ پلاننگ تو بہت بڑی تھی، لیکن اس بار وہی ہوا جس کا سید کو ڈر تھا۔ تاریخ کے اہم راز سے متعلق پارٹ 1 ویڈیو میں C3 اسٹوڈیو سے صدام کراچی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت GM سید زندہ تھے اور ان کے پاس ایک ایسی فوج تھی جو سندھ دھرتی پر اپنی جان نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ لیکن لیاری گینگوار سید کی اس فوج کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ خود کو حیدرآباد کے ببر شیر کہلانے والے میئر حیدرآباد ایک ہی جھٹکے میں زیر ہو جاتے ہیں۔ میئر حیدرآباد آفتاب شیخ صحافی زلفی بخاری کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جب ان پر حملہ ہوا تو حملے آور کی قد آسمان جتنی تھی۔ ان کے پاؤں تو زمین پر تھے، لیکن ان کا سر آسمان سے لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بلند بالا اور طاقتور ترین شخص نے ان پر حملہ کیا ہو۔ بشیر خان قریشی، ڈاکٹر نیاز کلانی اور ڈاکٹر صفدر سرکی کے درمیان ایک بحث شروع ہوتا ہے کہ عام مہاجر مستقبل میں سندھ دھرتی کو اپنی ماں تصور کریں گے۔ حیدرآباد کے میئر آفتاب شیخ قوم پرست رہنماؤں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکے تھے۔ انہیں ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ قوم پرستوں کا یہ پلان انتہائی سیکریٹ ہوتا ہے، لیکن ایجنسیز اور پولیس اس پلان سے متعلق ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں۔ حملے کے فوری بعد پولیس اور دیگر ادارے بشیر خان قریشی، ڈاکٹر نیاز کلانی اور دیگر قوم پرست رہنماؤں کو گھیر لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نیاز کلانی یہاں قربانی دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بچاتے ہیں اور خود گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر 555 ٹارچر سیل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قوم پرست یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب الطاف حسین کی خیر نہیں ہے۔ الطاف حسین جیسے ہی الفاظ سنتے ہیں، فوری طور پر وہ کراچی سے حیدرآباد پہنچتے ہیں اور GM سید کی رہائش گاہ پہنچ جاتے ہیں۔ GM سید الطاف حسین کو کہتے ہیں کہ آپ صوفہ سیٹ پر بیٹھ جائیں، لیکن الطاف حسین ان کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ الطاف حسین سید کے سامنے ایک ہی جملہ بار بار دہراتے رہتے ہیں: سائیں، آپ بشیر خان کو روکو۔ بشیر خان بھی سید کی رہائش گاہ پر موجود ہوتے ہیں اور وہ دیوار کی اس بار کھڑے ہو کر الطاف حسین کی سبھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ الطاف حسین جب سید کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں تو پھر GM سید بشیر خان قریشی کو آواز دیتے ہیں۔ بشیر خان قریشی کے پہنچتے ہی الطاف حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ GM سید الطاف حسین کو کہتے ہیں کہ جائیں، آپ صوفہ سیٹ پر بیٹھیں۔ جب الطاف حسین سید کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور وہ زمین پر ہی بیٹھ جاتے ہیں تو بشیر قریشی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جائیں، اٹھ کر صوفہ سیٹ پر بیٹھیں۔ الطاف حسین فوری طور پر صوفہ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ GM سید الطاف حسین کو بشیر خان قریشی کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ آپ جائیں، اب بشیر خان قریشی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ یہ سنتے ہی الطاف حسین کی جان میں جان آتی ہے اور وہ یقین دہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سندھ کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر الطاف حسین GM سید کی رہائش گاہ سے چلے جاتے ہیں اور پھر بشیر خان قریشی GM سید کی بات مانتے ہوئے الطاف حسین کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 30 ستمبر والے واقعے میں ملوث کون افراد تھے؟ اس واقعے میں ہزاروں افراد جاں سے بے جاں ہو جاتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد جنگ کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سندھ کے قوم پرست کراچی پر اپنا اثر رسوخ کھو دیتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد الطاف حسین کراچی کا ڈان بن جاتا ہے۔ بشیر خان قریشی کے مطابق سید نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ جائیں حملہ کریں۔ 30 ستمبر کے واقعے میں وہ افراد ملوث تھے جو کہ طاقتور قوتوں کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ لیکن میرا سوال اب بھی موجود ہے کہ 30 ستمبر والے واقعے کے پیچھے کن قوتوں اور کن افراد کا ہاتھ تھا؟